السلام علیکم ویورز، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے 13۔ تو آئیے اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں نہ تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد و اصلاح زبانی دعووں پر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ وہ فساد ہے تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ اصلاح و فساد کی تعریف اور مصلح و مفسد کی پہچان۔ آیات مذکورہ میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی ان منافقین سے یہ کہتا ہے کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑے زور اور تاکید سے کہتے تھے۔ میں لفظ انما جو انحصار کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی وجہ سے معنی اس جملے کے یہ ہے کہ ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے کے جواب میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہی ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ منافقین کی حرکات حقیقتاً زمین میں فساد و فتنہ پھیلانے کا سبب تھیں۔ دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے، جیسا کہ قرآن کی تصریح وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے، ان میں کچھ چیزیں ایسی جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی سے بچتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اس لیے بڑے زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اثبات کیا۔ مگر نفاق اور کینہ و حسد سے اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کبھی بھلے مانس سے متصور نہیں ہوتے۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کھو بیٹھتا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے جانوروں سے متوقع ہے، نہ ڈاکوؤں چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون جو انسان ہی جاری کرتے ہیں۔ جب انسان نہ رہا تو قانون کی جو گت بنے گی، اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں سے ہر شخص، ہر محکمہ اور ہر ادارے میں دیکھتا ہے۔ آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم و تعلم کے اداروں کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنقید قانون کے بے شمار ادارے اربوں روپے کی خرچ سے قائم ہیں، دفتری انتظامات کی بھول بھلیاں ہیں، مگر جرائم اور فتنے فساد روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خودکار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے، نہ حکومت اور محکموں کے چکر سے۔ اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دے تو پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے، نہ عدالتوں کے اس کے پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ کی تعلیمات و ہدایات پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے متوقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہے، وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت پر رکھتے ہیں، بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔
جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی آتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ کھلے طور پہ فساد مچانے والے چوروں، غارت گروں اور علاج سہل ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ دل فریب اصلاحی اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ سبحانہ نے جہاں فساد سے روکا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے اللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، جس میں اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ فساد و اصلاح کی اصل حقیقت حق تعالیٰ ہی کی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہیں، اور ہر عمل کے خواص و نتائج کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کی کثرت سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر فساد و فتنہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں سمجھتے، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ نیکسٹ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم سن رکھو خود وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے وہ لوگ۔ اس میں سے ناس سے مراد باتفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے، اس طرح کا ایمان دوسروں کا بھی ہوگا تو ایمان لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کریم کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان، اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے حال و مثال پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے بہت سے احکام و مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ کیا کفر و نفاق عہد نبی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہیں؟ اس معاملے میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا 2 طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے۔
الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ زمانہ نبوت کے نفاقی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔